بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر لے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے خوف خدا کے موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرتا تھا۔ ابھی شادی کا سیزن چل رہا ہے، اتنی شادیاں ہیں کہ ایک ایک وقت میں 3 جگہ دعوتوں میں جانا پڑتا ہے، اتنی شادیاں۔ مجھ سے میرے دوستوں نے کہا بھی تھا کہ حضرت شادی کا سیزن چل رہا ہے، پھر شادی پہ بیان ہو جائے۔ اب وہ شادی پر تو میرے اتنے بیانات یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہیں سے سماعت کر لیں۔ کل تک وہ زمانہ تھا، پہلا ایسا مرحلہ تھا، وہ وقت تھا کہ گھوڑا اور نوجوان کبھی میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے۔ گھوڑا اور نوجوان میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے۔ آج وہ گھوڑا اور نوجوان رات کو 3 بجے سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر نوجوان میدان جنگ میں اپنے وہ کارنامے دکھاتا تھا کہ وہ مسلمان گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد سامنے چاہے جتنا بھی بڑا لشکر ہوتا، وہ اپنی نوجوانی کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر ایسے حملے کرتا تھا کہ باطل بھاگتا ہوا نظر آتا تھا۔ آج یہ دونوں چیزیں صرف ناچنوں کے لیے رہ گئی۔ نوجوان گھوڑے پر بیٹھ کر اب ناچ رہا ہے، فرق یہ ہے۔ اور اب اس موضوع پر اور کتنا بولا جائے، اب مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ اب بار بار لوگوں کو یہی باتیں بولی جائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے میں مسلسل خوف خدا پر بیان کر رہا، اور بیان میں بار بار میں بولتا تھا کہ بدل ڈالیے اپنے کو، بدل ڈالیے اپنے کو، بدل ڈالیے، اپنی روش کو بدلیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت آپ کا بیان سن کے ہم بدلنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ آج اسی کا میں جواب دینے والا ہوں کہ ہوتا کیوں نہیں ہے، اور ہوگا تو کیسے ہوگا۔ اس لیے آج میں نے بہت محنت سے ٹاپک کو تیار کیا ہے۔ چاہوں گا صرف اتنا کہ آپ اپنی زبان نہ ہلائیں، کوئی مجھے شکوہ نہیں ہے، لیکن اپنے کان میری باتوں کی طرف ضرور رکھنا، کیونکہ بہت محنت سے میں نے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اب آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں۔ لوگ بدلنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کروں مولانا، ہوتا نہیں ہے۔
میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ھدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ھدی للمتقین ہے، ڈر والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اے قرآن تو ہی بتا، اگر انسان بگڑا ہو اور اسے سدھرنا ہو تو وہ کرے کیا؟ خوف خدا کا والا بیان سن کر انسان دل میں سوچتا ہے کہ میں بدل جاؤں یا چھوڑ دوں، لیکن ہوتا نہیں۔ قرآن بتا کیسے سدھرے۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، رب ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، رب فرماتا ہے ضرور ہم اسے اپنا راستہ دے دیں گے۔ جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے ہم ضرور اسے راستہ دے دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور رب ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، رب فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرے۔ ہم سدھرنا تو چاہتے ہیں لیکن سدھرنا صرف زبان سے نہیں ہوگا کہ ہاں چلو آج سے سب چھوڑ دوں گا، نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے تو اسے نیک راستے پر آنا پڑے گا، اچھی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ رب فرماتا ہے تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، آگے کے جو راستے رب فرماتا ہے میں تمہارے لیے کھولتا جاؤں گا۔ ہم تمہیں ضرور راستہ دیں گے، ضرور صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ کب؟ جاہدوا فینا، جب تم اس راستے پر آؤ گے۔ پتہ چلا کہ پہلے عمل ہوتا ہے پھر کامیابی ملتی ہے، پہلے عمل ہے پھر کامیابی ہے۔ اب بغیر عمل کے کوئی انسان صرف یہ سوچ لے کہ نہیں میں بس، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب ارشاد فرماتا ہے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں، اب ان چلنے والوں میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے۔ رب فرماتا ہے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ رب فرماتا ہے میں نے اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے۔ زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ رب فرماتا ہے میں نے اپنے کرم پر لیا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ روزی دینے والا کون؟ رزق کون دیتا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم صبح اٹھ کر اپنے گھر پر بیٹھ جائیں ہاتھ پر ہاتھ دے کے کہ جب اللہ کھلانے والا ہے تو اللہ مجھے یہاں کھانا دے دے۔ اللہ پلانے والا ہے، ہم اپنے گھر پر بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کر کہ جب اللہ پلانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے تو اللہ مجھے بس یہاں پر بیٹھے بیٹھے روزی دے دے، نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ رب فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر مومنوں کو چاہیے کہ وہ بازار کی طرف جائیں، زمین پر پھیل جائیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کریں۔ کیا پتا چلا کہ اللہ نے روزی کا ذمہ تو لیا ہے لیکن رب نے ارشاد فرمایا بندے روزی دوں گا کب؟ جب تو بازار آئے گا، جب تو کمانے کے لیے باہر آئے گا، جب تو محنت کرے گا۔ محنت کرنا تیرا کام ہے، تیرے دروازے تک رزق پہنچانا تیرے خالق کا کام ہے۔ تجھے آنا پڑے گا روزی تلاش کرنے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے تجھے آنا پڑے گا۔ جب یہ قاعدہ ہمیں پتہ ہے تو پھر اگر ہم ساری تقریریں سننے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے سدھر جانا ہے، مجھے سدھر جانا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدل ڈالنا ہے، زبان سے کہنے سے انسان نہیں بدلتا۔ ہاں اگر اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں بدلنا ہے تو رب کی دہلیز پر آنا پڑے گا، پہلے عمل ہوگا اور عمل کے ذریعے پھر وہ انسان کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور انہی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ کیا اللہ ان چیزوں پر قادر نہیں تھا کہ بغیر معجزہ دکھائے بھی رب جو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے؟
یہ رب کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اگر چاہے تو بغیر معجزے کے بھی بندوں کو چیزیں دکھا سکتا ہے, باتیں بتا سکتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ معجزے بھی عطا فرمائے. اور معجزے عطا فرمانے کے بعد اللہ نے نبیوں سے اور رسولوں سے ارشاد فرمایا, لوگوں کی ہدایت کے لیے جا رہے ہو, معجزہ کرنا تمہارا کام ہے, اس میں اثر دکھانا میرا کام ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی. یعنی بتانا کیا چاہتا ہوں, پہلے عمل ہے, پہلے عمل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, وہ بھی سرکار کے صحابی, جنگ میں موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا جنگ کا موقع ہے, مشرکوں سے جنگ ہو رہی ہے, اور کئی دن کا عرصہ گزرا ہے, نہ حضور نے کچھ کھایا ہے, نہ حضور کے صحابہ نے کچھ کھایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اپنی زوجہ کے پاس آئے, قریب میں مکان تھا, اور جا کر ان سے کہا کہ حضور نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے, صحابہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے, اور میں نے آج ابھی دیکھا کہ حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں. حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. مالک کے جنت ہیں, حضور چاہتے تو اللہ دن میں کئی مرتبہ حضور کے لیے جنت کا کھانا بھیج سکتا تھا. مالک کے جنت ہیں, وہ پاس اپنے کچھ رکھتے نہیں, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لیکن حضور 2 دن تک, کئی دن کا عرصہ ہو جاتا, کھانا نہ ملتا. حضرت جابر نے اپنی زوجہ کے پاس جا کر کہا, میری بیوی, میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے, آیا اس لیے ہوں, کھانے کی کوئی چیز ہو تو بتاؤ, میں حضور کو کھلانا چاہتا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہے. بیوی نے کہا کہ چند روٹی ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے, بکری کا ایک بچہ ہے, اور زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر تم حضور کو کھلانا چاہتے ہو تو جاؤ, چپکے سے جانا, حضور کے کان میں صرف دعوت دینا. اتنا بڑا لشکر ہے اور ہمارے پاس چند روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت ہے, زیادہ کچھ ہمارے پاس پورے لشکر کو کھلانے کا انتظام نہیں ہے. جاؤ حضور کے پاس اور حضور کو کان میں جا کر کہنا کہ حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے, حضور آ جائیں گے, ہم حضور کو کھلا دیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ پھر وہی میدان جنگ میں آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور کے کان میں عرض کیا, رسول اللہ میرے گھر پہ تھوڑا سا کھانا ہے, میں آپ کے پاس دعوت لے کر آیا ہوں, حضور میری دعوت قبول فرما لیجیے اور چلیے میرے ساتھ گھر پہ, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ چلو, آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے. صحابہ چلو, آج جابر نے ہماری دعوت کی. اللہ اکبر. حضرت جابر دل میں سوچ رہے ہیں کہ کھانا گھر پہ تھوڑا ہے, 2-3 لوگوں کا کھانا, اور یہاں حضور نے پورے صحابہ جتنے لشکر میں تھے سب کو بلا لیا ہے. اب حضرت جابر جلدی اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا, غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی, لیکن حضور نے سارے صحابہ کو دعوت دی تھی. میں نے حضور کو بلایا تھا اور یہاں حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا. بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی, بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی. انہوں نے کہا, میرے شوہر نامدار, کوئی بات نہیں, ہم نے دعوت دی ہے حضور کو, حضور نے دعوت دی ہے سارے صحابہ کو, ہمارا کھلانا کام ہے حضور کو اور حضور کا کھلانے کا کام ہے سارے صحابہ کو. ہم نے حضور کو دعوت دی ہے, حضور کا انتظام ہمارے ذمہ ہے, اور سارے صحابہ کو دعوت حضور نے دی ہے, اب ان سارے صحابہ کو کھلانا حضور کا کام ہے. اب جو سنانے جا رہا ہوں غور سے سننا. جب حضور سارے صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پر آ رہے تھے, سرکار نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا, اے جابر گھر میں پوچھو کھانا تیار ہو گیا؟ پوچھا گیا کہاں کھانا تیار ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی کھانے کو میرے سامنے لاؤ, کھانے کو میرے سامنے لاؤ. حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا. کیا صحابہ کی وہ شان تھی, حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا, اے جابر اب اسی کھانے کو اٹھاؤ, چولہے پہ رکھ دو, کھول کے دیکھنا مت, کھانا نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. دیکھنا مت, کھانا نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. وہ صحابی تھے, عقیدہ تھا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. صحابی کا عقیدہ تھا. وہ گئے اپنے گھر کے اندر, چولہے پہ کھانا رکھ دیا, بیوی کھانا نکالتی رہی اور کھلاتی رہی. 10 صحابہ آتے گئے, کھاتے گئے, پورے لشکر والوں نے کھانا کھا لیا, کھانا کم نہ ہوا. پورے لشکر نے کھانا کھا لیا لیکن کھانا کم نہ ہوا. کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا تو کھانا ایسے بھی بھیج دیتا,
اللہ چاہتا تو حضور کے صحابہ کے لیے کھانا ایسے بھی بھیج دیتا، لیکن حضور نے حضرت جابر سے کہا کہ کھانا میرے سامنے لاؤ۔ حضور نے اسی کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ کیا مطلب؟ رب ارشاد فرماتا حبیب لعاب دہن ڈالنا تمہارا کام ہے اور کھانے میں برکت کو نازل کرنا تمہارے خدا کا کام ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان پہلے عمل کرے، انسان پہلے عمل کرے، اور جب بندہ عمل کرتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے رب فرماتا ہے ہم ضرور اسے راستہ دیتے ہیں، ضرور اس کو راستہ دیں گے۔ ضرورت ہے کہ وہ انسان ہمارے راستے پر آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نام سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ بہت تفصیل والا ہے۔ جب زلیخا نے آپ کو بلایا، حضرت یوسف جب حضرت زلیخا کے مکان میں گئے، زلیخا نے حضرت یوسف کو اندر لینے کے بعد 7 دروازے بند کر دیے، 7 دروازے، اور صرف ایسے بند نہیں کیے، 7 دروازے پہ تالا لگا دیا، 7 دروازے پہ تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھی۔ جب 7 دروازوں کو تالا لگا کر چابی جب اپنے پاس آ گئی، سامنے حضرت یوسف کھڑے ہیں، تو زلیخا نے کہا یوسف اب تو کوئی نہیں ہے، تم باہر بھی نہیں جا سکتے ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یوسف چلو اب تو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، میرے قریب آنا پڑے گا۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، ایمان کتنا مضبوط۔ جب زلیخا نے دعوت دی، حضرت یوسف نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور دروازے پہ تالا ہے، دروازہ بند ہے اور دروازے پر تالا ہے۔ جب زلیخا نے بلایا تو حضرت یوسف زلیخا کی طرف نہیں بڑھے، دروازے کی طرف آئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف جب دروازے کے پاس آ رہے تھے، دروازہ بند تھا، تالا تھا، یوسف علیہ السلام قریب آئے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، آگے بڑھے، دوسرا دروازہ ٹوٹا اور تالا بھی ٹوٹا۔ حضرت یوسف دوسرے دروازے سے نکلے، تیسرے دروازے سے، 7 دروازے تک حضرت یوسف جاتے رہے۔ جب جاتے تھے دروازہ بند ہوتا تھا، تالا ہوتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے تھے دروازہ بھی کھل جاتا تھا، تالا بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ذہن دیا تھا کہ چاہے کیسا ہی مرحلہ ہو، تم اللہ کی راہ پر آؤ گے، دروازہ بھی کھل جائے گا، تالا بھی ٹوٹ جائے گا، دروازہ بھی کھل جائے گا، تالا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اس دروازے تک آنا تمہارا کام ہے اور وہاں سے آگے منزل نکالنا تمہارے خدا کا کام ہے۔ آنا پڑے گا رب کی دہلیز پر، اگر چاہتے یہ ہیں کہ ہم سدھر جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ صرف زبانی دعوے سے انسان نہیں سدھرتا ہے، اپنے کردار کو سدھارنا ہوگا، اپنے کیریکٹر کو سدھارنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہوگی کب؟ صرف زبان سے کہنے پر نہیں ہوگی، ہمیں نیک بننا ہوگا، نیکوں کے راستے پر آنا پڑے گا۔ آؤ قرآن سے میں دوسرا راستہ بتاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرے اپنے گھر کی بات ہوتی، اتنا بڑا مجمع ہے، سب کو حق ہے کہ میری بات کو رد کر دے، لیکن جو بات سنانے جا رہا ہوں یہ میرے اپنے گھر کی نہیں، اللہ کے کلام میں سے سنانے جا رہا ہوں، قرآن میں سے سنانے جا رہا ہوں۔ اور قرآن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلتے نہیں، اللہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا۔ اب انسان اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، نیک بنانا چاہے، دل کے اندر خدا کا خوف لانا چاہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں بس مولانا میرا لڑکا مانتا نہیں، تعویذ دے دو نا۔ میں تعویذ دینا، دم کرنا، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن اسی بات پر بیٹھے رہنا کہ نہیں مولانا تعویذ دیں گے تو ہی میرا لڑکا سدھرے گا، مولانا تعویذ دیں گے تو ہی میری روزی میں برکت آئے گی۔ یاد رکھنا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، صرف تعویذ نہیں، پورا باپو گلے میں لٹکا لو، اثر ہونے والا نہیں ہے، پورا باپو لٹکا لو، اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم خدا کی نافرمانی کر کر آئے ہو، اللہ تم سے راضی نہ ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو رب کی دہلیز پر آنا پڑے گا۔ اب اگر ہمیں سدھرنا ہے، اے قرآن ہمیں بتا، ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سدھریں گے؟ 21ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں اگر سدھرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلی؟ تعویذ والے ہیں، تعویذ چاہیے، تعویذ سے سدھریں گے۔ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں میں، ان الصلاۃ تنہا
अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बे हयाई और बुरी बातों से इंसान को रोक देती है। कौन? नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। पता चला अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, बुरे कामों से दूर करना चाहते हैं, नेक रास्ते पर आना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो हमें नमाज, यही तो हमारे पास है नहीं, यही चीज़ तो हमारे पास, ये मेरी बात होती है आप धुतकार देते, रद्द कर देते, अल्लाह का कलाम है। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से इंसान को रोक देती है। पता चला इंसान अगर गुनहगार है, गुनाहों के बावजूद रब की दहलीज पर आता है, रब करीम है, रब करीम है। जब बंदा सारे गुनाहों को लेकर रब की दहलीज पर आता है, रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों चाहे ये जितना भी बड़ा गुनहगार है, आया तो मेरे दहलीज पर है, चाहे कैसा भी है, आया तो मेरी दहलीज पर है। जब मेरी दहलीज पर आ गया है, फरिश्तों अब इसने मेरी बारगाह में सर रख दिया है, सजदा कर दिया है। फरिश्तों गवाह रहना, जब इसने सजदा किया था, गुनहगार था, सजदे से सर उठाएगा, हमने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। आया था तब गुनहगार था, लेकिन जब सजदे से सर उठाया, हमने ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। साहिब, अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर अपने आप में बदलाव चाहते हो, सुधारना चाहते हो अपने आप को, खाली ज़बान से मत कहो मौलाना आपके बयान सुनकर ऐसा होता तो है कि हम सुधर जाएं, पर होता नहीं है। अब ये झूठे दावे और झूठी शिकायतें मत करना, इसलिए कि जो डॉक्टर मर्ज़ जानता है तो फिर उसकी दवा भी जानता है, जो मर्ज़ जानता है वो दवा भी जानता है। अब तक जो लोग तकरीर सुनने के बाद हाँ यार मुझे सुधरना था लेकिन क्या करूं, हालात ऐसे हैं, हालात के लिए नहीं, सुधरना चाहते हो ये बातें हैं, अमल करना पड़ेगा। इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। और दूसरा, अपने आप को अगर सुधारना है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह कितना कामयाब करता है। एक वाक़या सुनिए, ईमान ताज़ा होगा। ये वाक़या दो बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब है, या तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री है या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी है। मैंने जो पढ़ा है हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की तरफ जो वाक़या पढ़ा है वो सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कौन है? अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं हज़रत ज़ुन्नून मिस्री। एक मरतबा आप बैठे थे, कुछ लोग आए, आने के बाद कहा, ज़ुन्नून मिस्री तेरा शहर तो बर्बाद हो गया, तू जिस शहर में रह रहा है तेरा शहर बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा इसी शहर के अंदर हमारे इलाके में एक रक्कासा, एक नचनिया आई है, सारी रात मुजरा दिखाती है, नाचती है, और नौजवानों का तबका उस तरफ जा रहा है। रात का वक्त होता है, नौजवानों का तबका दिन में जितना कमाते हैं उसी रक्कासा के घर पे जाते हैं, वो मुजरा दिखाती है, वो नाचती है, और नौजवान अपना पैसा लुटा देते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के पास आकर लोगों ने कहा, ज़ुन्नून हम तुम्हारे पास आए इसलिए हैं कि तुम्हारे ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से है, बादशाह वक्त से तुम्हारे ताल्लुकात है। ए ज़ुन्नून, जाओ बादशाह वक्त के पास और जाकर उसे शिकायत करो, और उसे शिकायत ये करो कि बादशाह वक्त उस रक्कासा को हमारे इलाके से निकाल दे, हमारे इलाके से इस रक्कासा को निकाल दे। अल्लाह वालों की निगाह देखना। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने सुना, सुनने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि आप रक्कासा को इलाके से निकालना चाहते हो या इसका रक्स ही बंद कराना चाहते हो? क्या चाहते हो? आपने इरशाद फरमाया, अगर रक्कासा को, ये नाचने वाली को अगर मैं अपने इलाके से निकाल दूंगा, वो दूसरे इलाके में चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी, वहाँ रक्कासा करेगी, रक्स करेगी, नाचेगी, लोग वहाँ उसके फरेब में आते जाएंगे। कहा तो फिर क्या करना है? आपने इरशाद फरमाया, जाओ रक्कासा के पास। अपने खादिम को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि जाओ रक्कासा के पास और जाकर उससे पूछो कि एक रात की तेरी कीमत क्या है, कितना कमा लेती? वो आए, खादिम आया, आने के बाद रक्कासा से पूछा, रक्कासा ने बताया कि एक रात में मैं इतना कमाती हूँ। वो खादिम हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के पास आया, कहा हुज़ूर वो इतना कमाती है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने इरशाद फरमाया, लो ये रकम, और उससे कहना कि आज की रात तू किसी और को नहीं बुलाएगी, ज़ुन्नून मिस्री तेरे घर पर आएगा, किसी को मत बुलाना, कोई और नहीं आना चाहिए, ज़ुन्नून मिस्री तेरे दरवाजे पर आएगा। पूरी रात की कीमत दे दी। वो रक्कासा भी खुश कि जब कई लोग जमा होते थे तब मेरे पास इतना पैसा आता था, आज तो एक ही आदमी ने सारी कीमत दे दी। और दिल में सोचने लगी, कल तक तो ऐसे लोग आते थे, लेकिन आज जो आ रहा है वो तस्बीह का पाबंद है, नमाज का पाबंद है, लोग उसके चर्चे करते हैं, आज वो भी मेरे दरवाजे पर आ गया। वो खुश हो गई। रात का वक्त हुआ,
حضرت ذوالنون مصری نے اپنے کاندھے پر مصلے کو رکھا، مصلہ رکھ کر اسی رقاصہ کے گھر کے دروازے پر جانے لگے۔ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کرتے، مالک کل تک تو ناچ دیکھنے ہم جاتے تھے، آج تو تیرا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ، کل تک تو ہم جاتے تھے، آج تیرا یہ نیک بندہ، نمازیں پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، آج یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری پہنچے، دروازہ کھلا، حضرت ذوالنون مصری اندر داخل ہوئے۔ وہ عورت حضرت ذوالنون مصری کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئی۔ جیسے ہی کھڑے ہوئی، حضرت ذوالنون مصری نے ارشاد فرمایا، بیٹی بیٹھ جا، بیٹی بیٹھ جا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، بابا سمجھ میں نہیں آیا، میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ للچاتی نگاہوں سے دیکھتا ہے، میرے پاس جو بھی آیا ہے آج تک للچاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوا آیا ہے میرے پاس، لیکن بابا تو نے تو آتے ہی مجھے بیٹی کہا ہے، بابا آتے ہی تو نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ لوگ آتے تھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تو نے آتے ہی مجھے بیٹی کہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو سنو، حضرت ذوالنون مصری نے کہا، اے عورت وہ الگ مسلمان ہیں، میں الگ مسلمان ہوں، وہ الگ مسلمان ہے، میں الگ مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ بحالت مجبوری کسی عورت کو دیکھنا پڑے تو ہماری شان یہ ہے کہ اگر ہمارے سے عمر میں بڑی ہو تو ہماری ماں کی طرح ہے، برابر کی ہو تو بہن کی طرح ہے، چھوٹی ہو تو بیٹی کی طرح ہے، اور دوسرا کوئی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے۔ جو للچاتی نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ مسلمان الگ ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں تجھے للچاتی نگاہوں سے نہیں بیٹی کہہ کر پکار رہا ہوں، بیٹی کہہ کے پکارا۔ اچھا بیٹی کہہ کے پکارا، آپ نے ارشاد فرمایا جا غسل کر لے۔ اس نے غسل کیا، کہا وضو کر، کہا مجھے نہیں آتا ہے، آپ نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، وضو کر لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ آج کی رات کی قیمت میں نے تجھے دے دی ہے، اب جو میں کرنا چاہوں تجھے بھی وہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اسے کہا غسل کر لے، غسل کر لیا، وضو ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد اسی عورت سے کہا، رقاصہ آج ناچنا نہیں ہے، آج نماز پڑھنی ہے، بلند آواز سے، آج ناچنا نہیں ہے، آج نماز پڑھنی ہے۔ اتنی بڑی گنہگار عورت کو حضرت ذوالنون مصری سدھارنا چاہتے تھے تو کس طرح؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اسی رقاصہ سے کہا کہ آج ناچنا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بابا مسلمان تو ہوں، نماز پڑھتے آتی نہیں ہے، مسلمان ہوں، نماز پڑھتے آتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا میرے پیچھے کھڑی رہ جا، جو میں کرتا جاؤں تو بھی کرتی جا، جو میں کرتا جاؤں تو بھی کرتی جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری آگے کھڑے ہو گئے، وہ عورت پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آئے ہائے، ایک قرآن ہم پڑھتے ہیں اور ایک قرآن ذوالنون مصری بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نیک ولی قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن وہ عظیم اللہ کی کتاب ہے، وہ ھدی للناس اور ھدی للمتقین والی عظیم کتاب ہے کہ انسان سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کے دل کے دروازے کھولتے جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے نماز شروع کی، اور نماز میں جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ فاحشہ، وہ رقاصہ عورت جو آج تک کبھی نہیں روئی تھی، قرآن کی آیتیں سن کر ہچکی باندھ کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ ہچکیاں بن گئی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت مکمل کی، رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں گئے۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری سجدے میں گئے، وہ رقاصہ بھی پیچھے سجدے میں گئی۔ سجدے میں جانے کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور دل سے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک بڑی مشکل سے اس کو میں یہاں تک لایا ہوں، اللہ بڑی مشکل سے اس رقاصہ کو تیری دہلیز پر لایا ہوں، مالک سجدہ کرانا میرا کام تھا، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا قبضے میں ہے، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے اس کی دل کی دنیا بدلنا مالک تیرے قبضے میں ہے۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے سجدے میں سر رکھا، اس عورت نے بھی سر سجدے میں رکھا۔ حضرت ذوالنون مصری جب نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ عورت ہے ہی نہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ عورت ہے ہی نہیں۔ خوب ڈھونڈا، بہت دنوں تک ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ عورت کسی کو ملی ہی نہیں۔ خوب تلاش کیا، کئی دن کا عرصہ گزرا۔
حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نماز تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹا تھا، جیسے میری آنکھ بند ہوئی خواب میں مجھے بتایا گیا ذوالنون فلاں علاقے میں ہماری نیک بندی کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں اپنے بستر سے اٹھا، جو علاقہ بتایا گیا اسی علاقے میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں ایک لاش پڑی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اوپر کپڑا تھا، میں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے رب کی دہلیز پر سجدہ کرایا تھا، یہ وہی عورت ہے جس کو میں رب کی دہلیز پر ایک مرتبہ سجدہ کرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا کہ اس عورت کا تو اب انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کے ساتھ کوئی عورتیں تھیں نہیں، غسل دینا تھا، کفن پہنانا تھا، آپ نے سوچا چلو شہر میں جاتا ہوں اور کچھ عورتوں کو لے کر آتا ہوں، وہ عورتیں آئے اس کو غسل بھی دے دے، کفن بھی پہنا دے، ہم نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان لے جا کر دفن کر دیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں فوراً اپنے شہر کی طرف آیا، عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کو جمع کر کے جیسے میں وہاں پر آیا اس عورت کے پاس تو کیا دیکھتا ہوں، نہ عورت موجود ہے نہ کوئی اور چیز موجود ہے، اب وہ عورت بھی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری وہیں کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک کیا راز ہے؟ پہلے مجھے حکم دیا گیا، میں آیا، عورتیں نہیں تھی، عورتوں کو لینے گیا، عورتوں کو لے کر آیا ہوں، اب تو وہ جس کا جنازہ تھا جو لاش تھی اب وہ لاش بھی سامنے نہیں ہے، مالک آخر راز کیا ہے؟ وہاں پر ایک کاغذ نمودار ہوا اور اسی کاغذ پر لکھا تھا اے ذوالنون جو ہماری راہ میں آ جاتے ہیں پھر ہم دنیا والوں کے لیے اس کو محتاج نہیں کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں آ جاتے ہیں پھر ہم دنیا والوں کا اسے محتاج نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری دہلیز پر آ گئی تو ہم نے غیب سے انتظام کر دیا ہے، اس کے غسل کا بھی انتظام ہو گیا ہے، کفن کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور ہم نے عزت کے ساتھ اسے قبر میں بھی اتار دیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری خدائی کو اس کے قبضے میں دے دیتا ہے۔ پتہ چلا اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں آنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اور جب نماز پڑھو گے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اتنی بڑی رقاصہ ایک مرتبہ سجدہ کرے، اتنی بڑی رقاصہ ایک مرتبہ سجدہ کرے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے کہ وہ واقعہ ہو جانے کے بعد کئی دن تک میں سوچتا رہا، ایک مرتبہ میں سویا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی عورت جنت میں ٹہل رہی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عورت جنت میں ٹہل رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے خوابی میں اسی عورت سے پوچھا اے عورت تو وہی ہے نا رقاصہ جو ناچا کرتی تھی، ایک مرتبہ تیرے دروازے پر میں آیا تھا، آخر تو کہاں چلی گئی، تیرے ساتھ ہی سارا معاملہ کیسے ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی ذوالنون تمہیں کیا بتاؤں، رب کی دہلیز پر آ کر میں نے ایک سجدہ کیا، رب کی دہلیز پر آ کر میں نے ایک سجدہ کیا، جب سجدے میں سر رکھا تھا تب گنہگار تھی، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے مجھے وقت کی ولیہ بنا دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، نیک عمل کریں گے، ملے گا کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ ضرور کھول دیتے ہیں، اسے ہم ضرور راستہ دیتے ہیں۔ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ کام کرنا پڑے گا، اور جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا سبب ضرور بنائے گا کہ کل تک ہم گنہگار تھے، رب کی دہلیز پر آ جائیں گے تو اللہ ہمیں نیک بنا دے گا۔ اگر نیک بننا چاہتے ہو، یہ قرآنی نسخہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔